السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور امتحانات کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بینکاری 347۔ آج ہم سب سے پہلے جو ٹاپک کو ہم پڑھیں گے وہ ہے پاکستان میں بینکاری کی توسیع۔ اس کا پس منظر ہم بیان کرتے ہیں۔ حصول آزادی کے بعد جہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں نظام معیشت کو عمل میں لانے کے لیے بینکوں کے قیام کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ آبادی کی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت کے بعد بینکاری نظام بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ آبادی کی وسیع پیمانے پر نقل و حرکت ہو رہی تھی، یعنی کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے، تو اس سلسلے میں نظام میں بینکاری جو تھا بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ نوزائیدہ ملک کے معاشی نظام کے استحکام کے لیے بینکاری نظام کا قیام ناگزیر تھا۔ درج ذیل سطور میں بینکاری اور معاشی نظام کی تباہ کاریاں جن کا ذکر کیا گیا ہے، تمام تر ہندوؤں کی ایما پر تھی۔ پاکستان کو حتی الامکان نقصان پہنچانے کی خاطر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں جدولی بینکوں کے دفاتر کی تعداد تقریباً 3496 تھی اور اتنی ہی تعداد غیر جدولی بینکوں کے دفاتر کی تھی۔ جس طرح دیگر شعبہ جات میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اسی طرح بینکوں کے دفاتر میں بھی انہی کا تسلط تھا۔ جون 1947 میں متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے ہندوؤں اور دیگر غیر مسلموں نے اپنے دفاتر ہندوستانی علاقہ میں منتقل کرنے شروع کر دیے۔ ان کے ساتھ ساتھ بینکوں میں جمع شدہ امانتیں اور بینکوں کا غیر مسلم عملہ بڑی تیزی سے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ آزادی کے فوراً بعد دفاتر بند ہوتے چلے گئے۔ جون 1948 میں پاکستانی علاقہ میں جدولی بینکوں کی تعداد 487 سے کم ہو کر 81 اور غیر جدولی بینکوں کی تعداد 631 سے کم ہو کر 195 رہ گئی۔ یہ بینک صرف حسابات کا تصفیہ کرنے تک قائم رہے۔ مالیات کے لحاظ سے ان کی کارکردگی قابل ذکر نہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان میں بینکاری کی توسیع و ترقی کا جائزہ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اور یہ امتحان میں آ سکتا ہے، تو اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آزادی کے وقت پاکستان میں صرف غیر ملکی بینکوں کی کمزور شاخیں موجود تھیں اور صرف 2 پاکستانی بینک یعنی کہ حبیب بینک اور آسٹریشیا بینک موجود تھے۔ آزادی کے وقت صرف 19 غیر ملکی بینک موجود تھے جن کی شاخیں بہت کمزور تھیں اور پاکستان میں صرف 2 بینک تھے۔ غیر یقینی مستقبل نے لوگوں کے اعتماد کو مزید مستزل کر دیا۔ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، تاہم حکومت نے 1947 میں بینکنگ کمپنی آرڈیننس نافذ کر کے بینکوں اور گاہکوں کے مفاد کو تحفظ دیا۔ آزادی کے بعد پاکستان میں بینکاری نظام نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے۔ بینکاری نظام کو بینک دولت پاکستان کی رہنمائی میں استحکام ہی نہیں بلکہ دوام بھی حاصل ہوا۔ بینک دولت پاکستان نے بینکاری کی سہولتوں کی بروئے وقت فراہمی کے ذریعے بینکاروں اور امانت دہندگان کی حوصلہ افزائی کی۔ بینکاری کا مرز وجود میں آنا، معیشت کا ترقی کے منازل طے کرنا پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ ویورز بہت ہی اہم کوسچنز ہیں، اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں اور لانگ بھی آ سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ تقسیم کے وقت بینکاری کی حالت ناگفتہ بات تھی، کیونکہ پاکستان کو تباہ شدہ بینکاری نظام ملا تھا۔ پاکستان کو جو بینکاری نظام ملا تھا وہ تباہ شدہ تھا، ناکارہ تھا، بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بینکاری کے ابتر حالات صرف بینکاری تک ہی محدود نہ تھے۔
بینکاری کے جو برے حالات تھے وہ صرف بینکاری تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ ان کا اثر زندگی کے ہر شعبوں کو متاثر کر رہا تھا۔ جولائی 48 میں بینک دولت پاکستان کا قیام مارز وجود میں آیا، جس سے امید کی کرن پھوٹی اور خسارہ رسیدہ نظام بینکاری کو سرسبز و شاداب ہونے کا موقع ملا۔ امپیریل بینک آف انڈیا، جو کہ ریزرو بینک آف انڈیا کا ایجنٹ ہے، نے پاکستان سے اپنے تمام دفاتر بند کر دیے، حتیٰ کہ حکومت پاکستان کی کفالتوں کی خرید و فروخت بھی ترک کر دی۔ مزید یہ کہ ہندوستانی حکومت نے پاکستان کے 75 کروڑ روپے دینے سے انکار کر دیا۔ اب پاکستان کو اپنا نظام بینکاری قائم کرنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ اسی ضرورت کی پیش نظر 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بینک اسٹیٹ آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ بہت ہی اہم لائن ہے۔ یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کب اور کس نے کیا۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، جسے ملک میں تمام نظام بینکاری اور نوٹ جاری کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو کام ہے وہ نوٹ جاری کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ نوٹ جاری کرتا ہے۔ بینک دولت پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کے جدولی بینکوں کی صرف 81 شاخیں موجود تھیں، مگر ان کی حالت بھی ایسی تھی جس طرح جسم بغیر روح کے۔ جس چیز کو سب سے پہلی اہمیت دی گئی وہ بینکاری کی بحالی تھی۔ 4 ماہ کے اندر مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ، بینک آف بہاولپور لمیٹڈ کو جدولی بینکوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ نومبر 1949 میں بینک دولت پاکستان نے حکومت سے ایک آرڈیننس کے تحت نیشنل بینک آف پاکستان کو قائم کروایا، جو کہ بینکاری نظام کی توسیع و ترقی اور شاخوں کے ذریعے تیزی سے پھیلنے کا پیش خیمہ ہے۔ جدولی بینک کی شاخوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ بینکاری میں پیدا شدہ خلا 1960 میں پورا ہوا۔ شماریات کے قواعد کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ ستمبر 1977 کے اختتام پر جدولی بینکوں کے دفاتر کی تعداد اندرون ملک 6147 اور بیرون ملک 70 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ جدولی بینکوں کی تعداد 2 سے بڑھ کر 24 ہو چکی تھی۔ 1974 میں تمام بینک کو ایک دوسرے سے مدغم کیا گیا اور نتیجتاً یہ ادغام 5 بینکوں کی شکل اختیار کر گئے، یعنی نیشنل آف پاکستان، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور لائٹ بینک آف پاکستان۔ جب امانتوں اور اعتبار پر نظر دوڑائی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جون 1960 کے اختتام پر امانتوں کی مقدار 4487 کروڑ روپے اور بینکوں کے اعتبار سے تعداد 3413 کروڑ روپے ہو چکی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امانت دہندگان کی تعداد ستمبر 1977 میں 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہ مالی اداروں کے وجود میں آنے سے معاشی ترقی روز افروز مناظر طے کرنے لگی۔ موقع کی مناسبت سے ان مالی اداروں کا تذکرہ درج ذیل میں درج ہے۔ مالی اداروں کا اب تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ الف پہ ہے 1949 میں پاکستان میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن PIFC قائم کی گئی۔ یہ کارپوریشن صنعت کے لیے سرمایہ فراہم کرتی تھی۔ اسی کارپوریشن کے عمل انگیزی کے لیے 1957 میں پاکستان صنعتی اعتبار سرمایہ کاری کارپوریشن PICIC مارز وجود میں آئی۔ 2007 میں CNIB بینک نے PICIC گروپ کو کنٹرولنگ شیئر خرید لیا، جس کے نتیجے میں PICIC گروپ کے تمام ذیلی اداروں نے
PICIC کمرشلز، PICI اسسٹ مینجمنٹ، PICI انشورنس کارپوریشنز۔ بینک پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1961 میں PIFC کو صنعتی ترقیاتی بینک پاکستان IDBP میں تبدیل کر دیا۔ جیم پہ ہے 1961 میں زرعی ترقیاتی بینک ZTBL معرض وجود میں آیا۔ یہ بینک دراصل 1953 میں قائم ہونے والا زرعی ترقیاتی کارپوریشن ADFC اور 1957 میں قائم ہونے والا زرعی بینک پاکستان ABP کے آپس میں انضمام کا نتیجہ تھا۔ دال پہ ہے 1952 میں تعمیر مکانات کی کارپوریشن HBFC قائم کی گئی۔ آر پہ ہے 1962 میں نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ NIT قائم ہوا۔ اور سواد میں ہے 1972 میں پیپلز فنانس کارپوریشنز PFC معرض وجود میں آئی۔ کاف میں ہے ان مالی اداروں کے علاوہ انجمن ہائے امدادی باہمی نے بھی اپنی بہتر کارگزاری کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان نے ہر شعبے کی ترقی و توازن قائم رکھنے کے لیے ایک سچے منصوبہ کے مطابق مالی اداروں کو قائم کیا۔ موجودہ دور میں بالخصوص بینک کاری کی ترقی پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، جس سے ہر شعبہ سے متعلقہ زندگی میں برقی لہر دوڑ گئی۔ اگر ترقی کی رفتار یہی رہی اور حکومت نے مالی اداروں کی اسی طرح سرپرستی کی تو ہمارا ترقی پذیر ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اول میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے پڑھا کہ پاکستان میں بینک کاری کی توسیع و ترقی کا جائزہ۔ یہ پاکستان میں بینک کاری کی توسیع و ترقی کا جائزہ تھا۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان میں بینک کاری کا ارتقاء، لیکن اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ ویڈیو کا۔ یہ جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے اسے آپ لوگوں نے اچھی طرح بار بار سننا ہے، اور اسے آپ نے ضروری نہیں کہ جو بک میں لکھا ہوا ہے سیم ویسے لکھیں۔ اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے الفاظ میں یاد کر لینا ہے۔ اور آپ نے امتحان میں جب لکھنا ہے تو بے شک آپ جو بک میں لکھا ہوا ہے سیم لکھیں، یا اسے اپنے الفاظ میں انہی چیزوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں گے تو آپ کا امتحان میں بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ یہ ویڈیو ادھر ختم ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پاکستان میں بینک کاری کی ارتقاء۔